السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں جو حکایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، آج کا یہ ویڈیو اسی حکایت کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اگر وہ پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمامۃ المتوقۃ، متوقع کبوتر، یہ کبوتروں کا جو امیر صاحب ہے اس کو کہا جاتا ہے حمامۃ المتوقع، یعنی اس کبوتر کا نام متوقع ہے۔ لما انتہت الحمامۃ المتوقۃ الی الجرز، جب متوقع کبوتر چوہے کے پاس پہنچا، انتہا ینتہی انتہاءً کا معنی پہنچنا، وصل یصل کے معنی میں، یا بلغ یبلغ بلوغاً، تو وصل یصل وصولاً، بلغ یبلغ بلوغاً اور انتہا ینتہی انتہاءً، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ انتہا کا ایک معنی ہوتا ہے رک جانا۔ جب متوقع کبوتر چوہے کے پاس پہنچا، امرت الحمام ان یقعن علی الارض فوقعن، تو اس نے کبوتروں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اترے۔ ویسے وقع یقع کا معنی گرنا آتا ہے، یہاں گرنا زمین پر گرے کا مطلب زمین پر اتر گئے۔ اس نے کبوتروں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اترے، فوقعن، پس وہ اتر گئے۔ فنادت المتوقۃ الجرذ باسمہ، پس متوقع نے چوہے کو اس کے نام کے ساتھ پکارا، یعنی اس کا نام لے کر پکارا۔ وکان اسمہ زیرک، اور اس کا نام زیرک تھا۔ فاجابہ الجرذ من جوہرہ، پس چوہے نے اس کو جواب دیا اس کے بل سے۔ جوہرن کا معنی بل، اس کی جمع آتی ہے اجہارن اور جوہورن۔ چوہے، سانپ، بچھو وغیرہ کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے زمین کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے بل۔ من انت، تو کون ہے؟ فقالت، تو اس نے کہا انا صدیقتک المتوقع، انا صدیقتک المتوقۃ، میں تیرا متوقع یعنی کبوتر، میں تیرا متوقع کبوتر دوست ہوں، یعنی میں تیرا دوست ہوں، متوقع یعنی میں تیرا دوست کبوتر ہوں۔ فاقبل الجرذ یسعی، تو چوہا آیا دوڑتا ہوا۔ یہ یسعی یہاں پر حال بنے گا جرذ ان کا، اور ذوالحال حال کے سلسلے کے اندر میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہے قرآن کریم کے اندر ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے باپ کے پاس عشاء، رات کو۔ کس حال میں آئے؟ یبکون، روتے ہوئے۔ تو جیسے یہاں پر یبکون یہ حال بنتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ یسع حال بنتا ہے۔ پس چوہا آیا دوڑتا ہوا، فاخذ فی قرب الشرک من جہۃ الحمامۃ، پھر اس نے جال کو کاٹنا شروع کیا، حمامہ یہ جو متوقع کبوتر تھا اس جہت سے، یعنی اس سمت سے جال کو کاٹنا شروع کیا۔ ویسے اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے، لیکن اخذ کے ساتھ جب اس طرح فی آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی شروع کرنا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، اس نے شروع کیا۔ ابھی فی کا ترجمہ اس کے اندر آ گیا، اس کا آپ الگ سے میں کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اخذ فی کا معنی شروع کیا، پھر اس نے شروع کیا جال کو کاٹنا کبوتر کی، یعنی متوقع کبوتر کی سمت سے۔ قرض یقرض، قرضاً باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے کترنا، کاٹنا۔ اسی سے مقراض اس میں آلہ کا صیغہ ہے، کاٹنے کا آلہ، جس کو کینچی کہتے ہیں ہم۔ کینچی کو عربی کے اندر مقراض کہا جاتا ہے، اس میں آلہ ہے۔ کینچی کے لیے مقصن بھی آتا ہے، قص یقص کا معنی کاٹنا، کترنا۔ ایسے قص آلہ کا معنی قصہ بیان کرنا، کہانی بیان کرنا۔
لیکن قص کا ایک معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو اسی سے مقصن کا معنی بھی کاٹنے کا آلہ۔ تو عربی کے اندر مقراضن اور مقصن ان دونوں کا معنی ہوتا ہے کینچی، جس کو انگلش میں سیزرز بولتے ہیں۔ ثم اخذ فی قرد الشرک من جہت الحمامۃ، پھر اس نے جال کو کاٹنا شروع کیا، حمامہ یعنی حمامہ کبوتر کی طرف سے، متوقع جو کبوتر تھا اس کی سمت سے۔ فقالت لہ، تو اس کبوتر نے اس کو کہا، امیر صاحب نے، ابدأ بالقطع من الجہت التي بها سائر الحمام، تو ابتدا کر، شروع کر کاٹنے کی شروعات کر اس سمت سے جس میں دوسرے سارے کبوتر ہیں، یعنی میری طرف سے کاٹنا شروع مت کر، دوسرے جو کبوتر ہے اس جگہ سے کاٹنا شروع کر۔ وبعد ذلك اقبل على جہتی، اور اس کے بعد تو میری سمت کی طرف، میری طرف تو متوجہ ہو، یا اقبل اقبل کا معنی متوجہ ہونا۔ ایک تو اوپر میں نے بیان کیا اقبلہ کا معنی آنا بھی آتا ہے، لیکن اقبلہ علی کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، تو یہاں پر متوجہ ہونا ترجمہ کریں گے، پھر تو متوجہ ہو میری طرف۔ وَأَعَادَتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِرَارًا، اور اس نے اس پر اس کو بار بار ریپیٹ کیا۔ عاد یعید اعادۃ کا معنی تکرار کرنا، کسی بات کو ریپیٹ کرنا، بار بار کہنا، اور اس نے اس پر اس کو بار بار ریپیٹ کیا، یعنی اعادہ کیا، یعنی یہ جملے بار بار کہے کہ میری طرف سے شروع مت کر، دوسرے کبوتروں کی طرف سے کاٹنا شروع کر۔ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ قَوْلِهَا، اور وہ اس کے قول کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، یعنی چوہا۔ فلما اکثرت علیہ القول، پھر جب اس نے اس پر قول کو زیادہ کیا، وقررت اور مقرر کیا، یعنی بار بار یہ کہتا رہا، قال لہا، تو اس نے اس کو کہا، لقد کررت القول کأنک لا تشفقین علی نفسک، البتہ تحقیق کہ تو نے قول کو مقرر کیا، یعنی بار بار تو نے کہا، لقد کررت القول، تو نے بار بار قول کہا، یعنی یہ بات بار بار تو نے کہی، ایسا لگتا ہے کأنک گویا کہ لا تشفقین علی نفسک، تو اپنے آپ پر رحم نہیں کھاتی ہے۔ اشفق یشفق، اشفاقن کا معنی ترس کھانا، مہربان ہونا، اسی سے مشفق بولتے ہیں یعنی مہربان، مشفق باپ یعنی مہربان باپ۔ ویسے اشفق من کے صلے کے ساتھ تو اشفق من ہو تو اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، اشفق کے ساتھ اگر من کا لفظ آئے حرف جر صلہ تو ڈرنا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اشفق کے ساتھ جب الا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مہربان ہونا۔ کأنک لا تشفقین علی نفسک، گویا کہ تو اپنے آپ پر ترس نہیں کھاتی ہے، یعنی بار بار یہ بات کہتی ہے دوسروں کی تجھے پری ہے، اپنی پری نہیں ہے، اور اپنے اوپر ترس نہیں کھاتی۔ فلا ترعین لہا حقا، اور تو اس کے لیے حق کو نہیں، رعا کا معنی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اور اس کے حق کو تو اس کے حق کا پاس نہیں رکھتی۔ رعا کا معنی پاس رکھنا، لحاظ رکھنا، نگرانی کرنا، اور اس کے حق کا تو پاس نہیں رکھتی، لحاظ نہیں رکھتی۔ فقالت، اس کا یعنی اپنی جان کا، فقالت، تو اس نے کہا، اخاف ان انت بدأت بقطع جہتی ان تمل وتکسل عن قطع ما بقی، مجھے اندیشہ ہے۔ کیا اندیشہ ہے؟ یہ آگے والا جو جملہ اس کے ساتھ اس کا تھا، مجھے اندیشہ ہے یہ کہ تو اکتا جائے اور تو سست ہو جائے وہ جو باقی رہ گیا، یعنی باقی جو رہ گئے ان کو کاٹنے سے۔ اب بیچ میں یہ بات کہی ہے کہ میں ڈرتا ہوں، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے شروعات کی میری جہت سے کاٹنے کی، اگر میری جہت سے کاٹنے کی تو نے شروعات کی تو کیا میں ڈرتا ہوں کہ تو اکتا جائے اور تو سست ہو جائے ما بقیہ کو کاٹنے سے۔ وعرفت انک ان بدأت بہن قبلی، اور مجھے معلوم ہے، میں نے جان لیا کہ تو اگر ابتدا کرے مجھ سے پہلے ان سے، یعنی جہاں دوسرے کبوتر ہے ادھر سے ابتدا کرے، وکنت انا الاخیرۃ،
اور میں آخری ہو جاؤں، یعنی مجھے آخر میں تو میری جگہ پر آخر میں کاٹنا شروع کرے، لم تردا ان ابقا فی الشرک، تو پسند نہیں کرے گا کہ میں باقی رہوں فی الشرک جال میں، حتیٰ وَإِنْ أَدْرَكَكَ الْفُطُورُ، یہاں تک کہ اگر فطور تجھے پالے، فطور کا معنی سستی یا فطور بمعنی سستی، اگرچہ یہاں تک کہ اگرچہ سستی تجھے پالے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو دوسرے کبوتروں کی طرف سے کاٹنا شروع کرے گا اور مجھے آخر میں تو ظاہر سستی بھی آ جائے گی، تب بھی چونکہ میں تیرا دوست ہوں اس لیے تو مجھے بچائے گا ہی اور تو اس کو کاٹے گا ہی، لیکن اگر میری طرف سے کاٹنا شروع کیا اور مجھے رہائی مل گئی تو دوسروں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ تو اکتا جائے، سست ہو جائے اور ان کو ویسے اندر چھوڑ دے۔ قال الجرز، چوہے نے کہا، ھذا مما یزید فی احترامی و مودتی لک، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو میرا احترام کرنا اور میرا محبت کرنا تجھ سے، میرا احترام اور میرا محبت کرنا لکے تجھ سے، یہ ان چیزوں میں سے جو براتی ہے میرے احترام اور میری محبت تیرے لیے اس میں اضافہ، یعنی یہ بات جو تو نے کہی دوسروں کی خیر خواہی کے سلسلے کے اندر، تو اس نے تو میرے اندر اور زیادہ تیرا احترام بڑھا دیا اور تیرے ساتھ محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مطلب ہے ھذا مما یزید فی احترامی و مودتی لک کا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اضافہ کرتی ہے میرا احترام کرنے میں، میرا احترام یعنی میں تیرا احترام کروں، نا میرا احترام، میں تیرا احترام کروں، میرا احترام اور میری محبت تیرے لیے۔ ثم ان الجرز اخذ فی قرد الشبکۃ حتی فرغ منها، پھر بلا شبہ چوہے نے شروع کیا جال کو کاٹنا یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو گیا۔ فانطلقت المتوقۃ ومعها صواحبها، پھر یہ متوقع جو کبوتر تھا وہ اور ان کے ساتھ ان کے جو دوسرے سہیلیاں تھی کبوتر، وہ چلے گئے، وَهُنَّ يَشْكُرْنَ الصَّدِيقَ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِهِ، اس حال میں کہ وہ شکر ادا کر رہے تھے دوست کا اس کے اچھی کام پر۔ حسن سنی، سنی کا معنی یہاں پر کام، سنی یعنی کارکردگی، کام، علی حسن سنی اس کے اچھے کام پر، یعنی چوہے نے جو ان کے ساتھ اچھا کام کیا، اچھا برتاؤ کیا، اس پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی طرح کی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور آل کو بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔